بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنی ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش کے واقعات جان سکیں، آپ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں، آپ علیہ السلام کے معجزات سے آگاہ ہو سکیں، آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، تعلیمات اور صفات کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو کتاب نازل فرمائی آپ پر، وہ انجیل مقدس تھی۔ ہم نے پچھلے سبق میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق پڑھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا کی گئی؟ شاباش، زبور مقدس۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق انتہائی معزز اور دیندار گھرانے سے تھا۔ آپ علیہ السلام نہایت پاک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے گفتگو بھی کی، یعنی کہ وہ ان کی باتیں سنتے تو پھر ان کے جواب بھی دیتے اور نبی ہونے کی خبر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں کی گود میں بولنا ایک معجزہ تھا۔ معجزہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ چیزیں عطا کی جو عقل جس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، عقل میں وہ چیز آتی ہی نہیں۔ جیسے آسمان، ہم دیکھتے ہیں آسمان میں جو چاند ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جیسے ہم نے لاسٹ لیسن میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تو لوہا موم کی طرح پگھل جاتا، حالانکہ ایسا یوزولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جو عقل جس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق ان کو معجزات عطا کیے۔ تو یہ معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی ابھی چھوٹے تھے، گود میں تھے، کہ انہوں نے اپنے نبی ہونے کی خبر دی، تو یہ معجزہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا گیا، ترجمہ: وہ بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے، جن میں ان کو جو کتاب عطا کی گئی انجیل مقدس ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو جو ایک معجزہ عطا کیا گیا وہ ایک بہت بڑی بیماری تھی، کور، کہ اس سے لوگ فوت ہو جاتے تھے۔ تو کور کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کا حکم دیتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے، مٹی سے اس کا پتلا بناتے، اس پہ جب پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ سبحان اللہ۔ مزید یہ کہ آپ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرتے، یعنی کہ جو شخص پیدائشی طور پر نابینا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، اندھے تھے، تو ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگتے۔ آپ علیہ السلام مردوں کو، یعنی کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو بالکل دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ لوگ اپنے گھر سے جو کھا کر آتے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے بتا دیتے کہ وہ جو گھر میں رکھا ہوتا وہ کیا تھا اور وہ کیا کھا کے ہیں، تو اس طرح کی وہ خبریں دیتے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے اور انہیں سیدھا راستے چلنے پر تلقین کی تعلیمات دیتے۔ یہ ان کی تعلیمات میں شامل تھا، لیکن چند لوگوں نے ایمان لائے، چند لوگ اور کئی لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کو قرآن مجید میں
حواری کے نام سے پکارا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے انہیں حواری کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے والے یہودیوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی. انہوں نے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے. آپ علیہ السلام کو توحید سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ انہوں نے, ہر پیکرہ, انہوں نے یہ کوشش کی, سازشیں کی. یہودیوں نے ملک روم کے حکمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور انہیں پھانسی دینے کا مطالبہ کیا. حکمران نے ان کی بات مان لی اور سرکاری پولیس کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر دیا جائے. اور جب سرکاری پولیس نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کیا, اللہ تعالیٰ نے مخبری کرنے والے کی شکل میں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا بنا دیا. چنانچہ جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے لگے تو آپ علیہ السلام کی جگہ وہ جو مخبری تھا, مخبری کرنے والا, جو خبر دینے والا, اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا. اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ جو دوسرا شخص ہے مخبری, اس کو پھانسی دے دی گئی اور وہ ان کی جگہ فوت ہو گیا. عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق, وہ تو غیر معمولی شخصیت اور معجزوں سے اتنے وہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی خصوصیات کا حامل قرار دے دیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے. انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے انہی کو اپنا معبود بنا دیا. حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا. قرآن مجید میں ان کے اس فعل کو شرک قرار دیا گیا اور شرک ظلم عظیم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, آسمانوں پر اٹھائے گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے, دجال کو قتل کریں گے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں گے. اس وقت روئے زمین پر کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا. آپ علیہ السلام دنیا سے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کریں گے, لوگوں کو صرف ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیں گے, اس پر جمع کریں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق کے اہم نکات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا جن کا نام عیسیٰ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا, بھیجا. آپ علیہ السلام پر جو عظیم الہامی کتاب نازل کی گئی وہ انجیل مقدس تھی. آپ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے سازشیں کی اور ان کو جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور آپ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں اسلام کا نفاذ کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے آج کے سبق سے ریلیونٹ MCQs کو فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے اور اس کے بعد دیکھنے کی یہ آنسرس آپ کے ٹیلی کرنے کے یہی آنسرس ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش اور غلط جوابات پر آپ اپنی اصلاح کیجیے. اسی طریقے سے آپ نے درست نشان پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگانا ہے اور اس کے بعد دیکھنے ہے کہ آپ نے یہی نشانات لگائے ہیں. آج کے سبق میں مزید پختگی کے لیے آپ کے لیے ایک کالم ہے, آپ نے کالم کو ملانا ہے اور اس کے بعد چیک کرنا ہے کہ آپ کے آنسرس ٹھیک ہیں. اسی طرح آپ نے آج کے سبق کے ریویژن کے لیے, اعادہ کے لیے اور پختگی کے لیے ان سوالات کے بھی جوابات دینے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.